نماز میں اگر ماتھے یا کسی اور جگہ خارش ہو رہی ہو تو اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، خارش کر لیں، ماتھا اٹھا لیں، خارش کر کے دوبارہ رکھ لیں. یہ پبلک میں ویسے ہی مشہور ہے کہ جی سجدے میں پاؤں اٹھ گئے تو نماز ٹوٹ گئی، اور یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جسے حنفی خود جھوٹ کہتے ہیں. ہاں یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کروں، اور پھر نبی علیہ السلام نے وہ 7 اعضاء گنوائے، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں، وہ بھی انگلیاں کوشش کریں مڑ کر قبلہ رخ ہوں، جس کی مڑ سکتی ہیں، جس کی نہیں مڑتی تو خالی پاؤں بھی نیچے لگا ہو تو سجدہ اس کا درست. اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا ماتھا، اور اشارہ ناک کی طرف کیا کہ ناک کی یہ والی ہڈی اور یہ ماتھا، یہ دونوں لگنا ضروری ہے، صرف ماتھا نہیں، ناک کی یہ ہڈی لگنا بھی ضروری ہے. بعض صرف ماتھے کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو وہ سجدے کا نشان ادھر اوپر جا کے ٹینٹ کے چوٹی پہ پڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ناک نہیں لگاتے. ناک بھی آپ نے لگانا ہے. ہاں کسی نے اینک پہنی ہوئی ہے اور کوئی ایشو ہے، اس کا ناک نہیں نیچے لگ رہا، اس کا سجدہ ہو جائے گا اگر ماتھا لگ گیا، لیکن جان بوجھ کے آپ نے ناک کو سجدے سے محروم نہیں کرنا. تو اس میں اگر پاؤں اٹھ جائیں دوبارہ رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی پورے سجدے میں ہی پاؤں ہوا میں اٹھا کے رکھتا ہے تو پھر تو اس نے جان بوجھ کے اعضاء کو محروم کیا نا، وہ ایک الگ بات. اٹھے رکھ لیں، ماتھا اٹھ گیا رکھ لیں. غلطی سے آپ کو یہ سمجھ آیا کہ امام نے سجدے سے سر اٹھایا ہے، آپ اٹھا بیٹھے، بعد میں احساس ہوا نہیں، اس سجدے میں دوبارہ آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ تیسرا سجدہ کاؤنٹ نہیں ہوگا آپ کا، کوئی ٹینشن نہیں لینی. بریلویوں کے ہاں تو دائیں ہاتھ سے 3 مرتبہ خارش کر سکتے ہیں، چوتھی بار خارش کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ خود انہوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے حنفیوں نے، وہ کہتے ہیں یہ عمل کثیر ہے. ان سے یہ پوچھو بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص کو اٹھا کے نماز پڑھا کرتے تھے اور جماعت کرواتے تھے صحابہ کی، اور جب سجدے میں جانے لگتے تھے سائڈ پہ اسے رکھ دیتے تھے. اب مجھے بتائیں یہ عمل کثیر نہیں ہے؟ دونوں ہاتھ یوز ہو رہے ہیں. تو جب شرعی عذر ہو 3 کیا آپ 300 دفعہ بھی خارش کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک شرعی عذر ہے نا، جان بوجھ کے تو کوئی بغیر وجہ کے تو خارش نہیں کرتا نا، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو داڑھی میں یہ پھیرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے. ہاں یہ اس زمانے میں بھی تھا. اس لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نماز خشوع خضوع سے پڑھا کرو، اللہ کی قسم میں اپنی پیٹھ کے پیچھے تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. یعنی جب حضور جماعت کراتے تھے آپ کو یہاں آنکھ نہیں تھی پیچھے، ان 2 آنکھوں سے آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا کہ کون زیادہ کھجلی کر رہا ہے، کون نماز میں ہل رہا ہے. تو حضور نے کہا سکون سے نماز پڑھا کرو. تو وہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے. میں میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں. آج کل اکثر کالجز یونیورسٹیز میں بیچ افطاری ہو رہی ہے، لڑکوں لڑکیوں کی ایک ساتھ دین کے نام پر. رمضان میں ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے جی. اس افطاری میں بہتر تو آپ پیسے بھی نہ ڈالیں، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے مرد و عورت کا اختلاط کروانا. اور اگر اس میں کوئی شر ہے تو بس اتنا کر لیں کہ شر سے جان چھڑانے کے لیے آپ پیسے ضرور دے دیں اور ساتھ بتائیں کہ یہ میری کنٹریبیوشن رکھ لیں، لیکن چونکہ آپ اللہ کی حدوں کو پامال کر رہے ہیں میں حصہ نہیں لوں گا. اور یہ میں پیسے اس لیے دے رہا ہوں کہ کہیں تم یہ نہ سمجھ لو کہ میں پیسے بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں، تو وہ پھر آپ کو شرمندگی سے خود ہی واپس کریں گے. اور جیسے ہی کریں رکھ لیں، کیونکہ شرعی اعتبار سے نیکی کے کام میں ہی آپ مدد کر سکتے ہیں، برائی میں نہ کریں. کوئی کلٹسی میں نہ پڑھیں، لے کے واپس رکھ لیں. لاہور والے کہتے ہیں کہ داتا صاحب اور غوث پاک اہل بیت، لاہور والے نہیں سارے ہی کہتے ہیں. ہاں تو خیر ہے، اہل بیت میں سے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. میں نے تو آپ کو نہج البلاغہ سے مولا علی کا خطبہ بتا دیا. انہوں نے کہا حسن تیرے باپ نے مر جانا ہے، اللہ نے زندہ رہنا ہے، اسی سے مانگنا. اس نے تو اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا. تو جب مولا حسن کو مولا علی نے یا علی مدد نہیں سکھایا تو یہ بیچارے تشائی کوئی نہیں. ٹھیک ہے چھوڑ دیں. اسٹوڈنٹ لائف میں دین اور دنیا میں توازن کیسے قائم رکھ سکتے ہیں؟ آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ رہے ہیں، ماحول سے بخوبی واقف ہے. کوئی مسئلہ نہیں، ماحول تو اسی طرح ہی ہونا ہے میرے بھائی. ابھی تو آپ کی پریکٹیکل لائف شروع ہونی ہے، پھر آپ کو اپنے ماں باپ کے چھپے ہوئے عیب نظر آئیں گے. شادی سے پہلے لوگ کہتے ہیں میرے ماں باپ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باقی تو شاہی کوئی نہیں. باج کہتے ہیں یہ بھی وہی شاہ نکلے نے. ہاں وہ کیوں؟ یہ آپ کی ایسی بتا رہی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے پہلے آپ نے انہیں ماں باپ کی شکل میں دیکھا ہے جن کی امپائر کبھی بھی شیئر نہیں ہو رہی ہوتی کسی اور کے ہاتھوں. اسی ماں کو جب کچن شیئر کرتا ہوا بہو کے ساتھ وہ ماں جب دیکھتی ہے تو اس ماں کا جو چھپا ہوا عیب ہے نا، جو ابھی تک آپ کی نظروں کے سامنے نہیں آیا ہوتا، وہ سامنے آ جاتا ہے. مجھے اس لیے پتا ہے، مجھے تو ہر طرح کے لوگ
ملتے ہیں اور میرے پاس تو فیڈ بیک موجود ہوتا ہے اس حوالے سے. تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. ابھی تو اور آزمائشیں بھی باقی ہیں, تو یہ آزمائش ہی آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ غامدی صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے نا میں نے ان جھنجھٹوں سے جان چھڑانی ہے اور دنیا چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جانا ہے, تو وہ اس شخص کی مانند ہے جو کمرہ امتحان سے خالی پیپر دے کے اٹھ جائے, تو فیل ہی ہوگا نا. پیپر تو آپ کو دینا ہے, خالی پیپر دے کے آپ نے پاس نہیں ہونا, پیپر دینا ہے, پیپر پہ لکھنا بھی ہے. ماں باپ بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہے, یونیورسٹی کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے, آپ نے جاب کی مشقت بھی اٹھانی ہے, کاروبار کی مشقت بھی اٹھانی ہے, آپ نے اپنا رزق بھی کمانا ہے, پیٹ اللہ نے آپ کے ساتھ اٹیچ کیا, یہ تمام تکلیف آپ نے کاٹنی ہے, اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی, اللہ ترجیح اول رہے. تو یہی آپ کا ٹیسٹ ہے. آپ کی بیویوں, اولاد اور مال کے اندر اللہ نے آپ کے لیے آزمائش رکھی ہے. قرآن بالکل واضح ہے. تو اس کے لیے اچھا ماحول اڈاپٹ کریں, اچھا ماحول, اچھے دوست جو آخرت اورینٹڈ ہوں, اور اگر وہ نہیں ہے تو یوٹیوب حافظہ اللہ. اب تو 1000 سال بھی آپ کو زندگی مل جائے اور دنیا میں کوئی غم نہ آئے تو یوٹیوب کے ساتھ 1000 سال نہیں 10,000 سال کی زندگی بھی گزاری جا سکتی ہے. اتنا کچھ اس پہ پازیٹیو موجود ہے. نیگیٹو چھوڑ دیں, پازیٹیو علم کے پوائنٹ آف ویو سے, نالج کے پوائنٹ آف ویو سے, دین کے پوائنٹ آف ویو سے. اب مجھے بتائیں کہ جو وہ جعلی بات تھی 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا, وہ وڈے بزرگ نے یا وڈا بزرگ وہ ہے جڑا یوٹیوب تے آ کے اپنے کمرے چ بہ کے پوری دنیا نو اللہ دے نبی نال جوڑ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ یوٹیوب کتنی بڑی نعمت ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام حضرت علی اہل بیت میں سے کسی کا نام معاویہ تھا, وہ بھی تو کوئی عرض نہیں ہے. ہم تو کبھی نہیں کہتے کہ یہ نام رکھنا کوئی گناہ ہے. صحابہ کرام کے حضرت معاویہ کے علاوہ بھی اور صحاب کے نام معاویہ موجود ہیں, لیکن چونکہ امت کے دل دکھے ہوئے ہیں, یزید نام کے بھی صحابہ موجود ہیں. میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی. شرعی کوئی گرفت نہیں اس کے اندر. جسے شوق ہے رکھو. پہلے تو لوگ یزید نہیں سا رکھتے ہیں, معاویہ رکھ دے میں ڈرتے ہیں. رکھو, میرے بعد انہیں بھی رکھ کے دسو. علی بھائی, میں نے سوسائٹیز سے ایک فائل خریدی ہے, اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کی انسٹالمنٹ 5 تاریخ سے لیٹ ہوئی تو آپ کو فائن ہوگا. کیا اس فائل پر سائن کرنا حلال ہوگا؟ دیکھیں, اس کے بغیر تو اب کوئی چارہ نہیں ہے نا, اور فائل یا پلاٹ لینا آپ کی بیسک نیڈ ہے, تو اس کا وبال تو ان کے اوپر ہے. ہم تو بار بار اس کے اوپر یعنی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے. یہی وہ قباحت ہے جو کہ اسلامک بینکنگ کے اندر بھی موجود ہے آج تک, اگرچہ انہوں نے اس کو ایک سٹیپ بہتر کر لیا ہے. وہ جو فائن لیتے ہیں وہ گورنمنٹ کے چیریٹی فنڈ میں ڈالتے ہیں, بینک بینیفیشری نہیں ہوتا, لیکن اس کیس میں وہ سوسائٹی بینیفیشری ہے فائن کی. اس طریقے سے جو بجلی کا میٹر کا بل آپ لیٹ کرتے ہیں, اس پہ جو جرمانہ ہے گورنمنٹ نہیں ڈال سکتی. کیوں کہ جو مقروض ہے اسلام کہتا ہے آپ نے اسے مہلت دینی ہے, اس سے آپ نے پیسہ نہیں وصول کرنا, وہ سود ہوگا. اس کی بجائے آپ یہ کر لیں جس طرح یورپ امریکہ میں ہے, جس طرح آپ ایزی لوڈ کرواتے ہیں یا پری پے کرتے ہیں, وہاں میٹر بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ نے بجلی پہلے ایڈوانس میں خریدنی ہے, جیسے ہی آپ کی بجلی پوری ہوگی پیچھے سے آف ہو جائے گی, تو لیٹ ہوگی ہی نہیں بل کبھی بھی. یہ کام کر لیں, لیکن یہ نہ کریں کہ ایک بندے کا لیٹ ہو گیا اسے آپ فائن کر کے اگلے مہینے بھیجیں, یہ نہ کریں. اور وہ کہتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں اس طرح تو لوگوں کو کھلی چھٹی ملے گی. بھائی اگر ناک پہ مکھی بیٹھی ہے تو آپ ناک تو نہ کاٹیں, مکھی کو اڑائیں. میں آپ کو طریقے بتا رہا ہوں کون سے ہیں, وہ یہ ہیں طریقے کہ اس کا آلٹرنیٹو موجود ہے. تو باقی جہاں آپ کو اپنے جائز کام کی خاطر جو آپ کی بیسک نیڈ ہو, کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی پڑے, اسے دل میں برا جانتے ہوئے کریں. باقی اس کا وبال پھر وہ مخالف کے اوپر ہوگا, آپ کے اوپر نہیں, اور آپ بھی بچ سکتے ہیں. آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ کس لیٹ ہی نہ اڑ دو, ٹھیک ہے. ہاں, کریڈٹ کارڈ وہ آپ کی بیسک نیڈ نہیں ہے, اس میں جو آپ ایگری کرتے ہیں نا اس کے ایکویلنٹ آپ کے پاس آن لائن ٹرانزیکشن کا اپنے بینک کے تھرو بھی موجود ہے. ہم کئی بلز جو ہیں وہ آن لائن پے کرتے ہیں, عام دکانوں پہ بھی ان سے آپ ان کا اکاؤنٹ نمبر لیں, اپنے بینک سے ٹرانسفر کر لیں آئی نیٹ بینکنگ کے ذریعے. لیکن وہ جو کریڈٹ کارڈ ہے نا اس میں بھی وہ کہتے ہیں 45 دن تک تو سود نہیں لگتا, اس کے بعد لگتا ہے. جی, اس میں آپ وہ ایگری کرنے والا بھی اس سسٹم کا حصہ ہے, اگرچہ وہ 45 دن نہ بھی پورے ہونے دے, لیکن آپ نے کریڈٹ کارڈ کو سپورٹ تو کیا. وہاں آپ کے پاس ایکویلنٹ موجود ہے, کیش رکھیں اپنے پاس, اور زیادہ کیش کا ایشو ہے تو بینک میں ٹرانسفر کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بھی تو آپ ان کے بینک میں ہی ٹرانسفر کرتے ہیں نا.
کریڈٹ کارڈ آپ کو کوئی کیش تو نہیں اس ٹائم نکال دیتا, ہاں کیش والا بھی ہوتا ہے وہ الگ سے, لیکن عموماً جو کریڈٹ کارڈ دکانوں پہ یوز کیے جاتے ہیں وہ کارڈ کے تھرو ایک سافٹ ٹرانسفر ہوتی ہے نا منی کی, وہ آپ کر سکتے ہیں بینک کے ذریعے بھی, تو لہٰذا وہ کریڈٹ کارڈ یوز نہ کریں.